سورۃ بقرہ کے اندر یہ 5 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، موت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو قیامت کے دن ہی زندہ کریں یا قبر کے اندر زندہ کریں، برزخ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، جب بھی چاہیں وہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ واقعات ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ جہاں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی زندہ کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے، پہلے سپارے کے اندر۔ اور اس واقعے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مال و دولت دی تھی، اولاد اس کی نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی اس کی اور ایک اس کا بھتیجا تھا۔ تو وہ بھتیجا لالچی قسم کا تھا، حریص قسم کا تھا۔ ہر وقت اس کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ چاچا مرے گا تو پھر میں اس کی جائیداد پہ قبضہ کروں گا اور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا، مالدار بن جاؤں گا۔ تو شیطان نے اس کو بہکایا کہ یہ مر نہیں رہا بوڑھا، اس نے سوچا کہ میں خود کچھ کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، اس کی وراثت بھی مل جائے گی، بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا اس کی، اور اس کے قتل کا الزام کسی اور کے سر پہ لگاؤں گا اور ان سے دیت بھی وصول کر لوں گا، یعنی ہر طرف سے میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے۔ تو اسی لالچ میں آ کے اس نے چچا کو قتل کیا۔ اور اس دور میں جو رہائش کے طریقے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا قلعہ ہوتا تھا، 4 دیواری ہوتی تھی، رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا، صبح پھر جو ہے وہ دروازہ کھلتا تھا، لوگ باہر آتے تھے۔ تو اس نے قتل کیا اپنے چچا کو اور اٹھا کے ایک دوسرے قبیلے کے دروازے پہ جا کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو پہلے اپنے محلے میں ڈھونڈا، شور مچایا کہ چچا نہیں مل رہے، گم ہو گئے ہیں۔ پھر جا کے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دروازے کے سامنے تو میت پڑی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے چچا کی میت تو ادھر پڑی ہے۔ تو پھر ان کے سر پہ، ان کے گلے پڑ گیا، سر پہ بیٹھ گیا کہ آپ لوگوں نے قتل کیا ہے، آپ لوگ مجھے اس کا دیت دیں مجھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب دروازہ بند تھا، نہ کوئی باہر نکلا ہے، نہ کوئی اندر آیا ہے، تو یہ کسی اور نے قتل کیا، ہم نے نہیں کیا۔ لیکن یہ ان کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ مجبور ہو کے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری اس سے جان چھڑوائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا فیصلہ نازل کریں، ہم سچے ہیں، یہ خواہ مخواہ ہمارے گلے پڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان کو حکم دیں کہ یہ لوگ گائے ذبح کریں، اور گائے کے گوشت کا کوئی مخصوص ٹکڑا تھا، وہ ٹکڑا میت کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بندہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہاں گائے کا ذبح کرنا، کہاں قاتل کیا معلوم ہونا، آپس میں تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی شریعت کے معاملات میں مذاق نہیں کیا کرتے۔ تو اب وہ لوگ اگر خاموشی سے چلے جاتے، کوئی بھی گائے ذبح کرتے، گوشت کا ٹکڑا لگاتے، میت زندہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا، کہا کہ کون سی گائے ہم ذبح کریں، اللہ تعالیٰ سے کوئی صفت تو پوچھ کے بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا فارض ولا بکر، ایسی گائے ہو جو نہ بالکل جوان نہ بالکل بوڑھی، درمیان کے اندر، عوان بین ذالک، نہ بڑھاپا ہے نہ بچی ہے، جوانی کی حالت کے اندر ہے۔ پھر چلے گئے، پھر آ گئے کہ آپ کوئی اور اس کی صفت بیان فرمائیں، اس کا رنگ بیان فرمائیں، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، کون سی رنگ کی گائے ہم ذبح کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رنگ بتایا گیا، صفراء فاقع، کہ ایسی گائے ہو جو بالکل زرد میل قسم کی۔ لیکن پھر ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر آ گئے ایک اور سوال لے کے، ما ہی، ہمیں اس کی اور بھی تفصیلات چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی سختی پیدا کر دی، لا تسقی الحرث، کہ ایسی گائے ہے جس نے نہ تو ہل جوتے ہیں نہ کنویں سے پانی کھینچا۔ پہلے دور میں جانوروں کے ذریعے سے، بیلوں کے ذریعے سے ہل چلائے جاتے تھے، زمینیں آباد کی جاتی تھی، کنووں سے پانی کھینچا جاتا تھا تو یہ استعمال ہوتے تھے۔ تو جانور کے جسم پہ اس کے داغ لگ جاتے تھے، نشان بن جاتے تھے کام کی وجہ سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمۃ لا شیء فیہا، ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر داغ دھبا نہیں ہے، اور نہ اس کے ذریعے سے پانی نکالا گیا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے حل چلائے گئے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے پھر انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اب ہم ڈھونڈ لیں گے، تو اس کے بعد یہ گائے ڈھونڈنے نکلے تو اب گائے نہیں مل رہی تھی۔ وہ گائے صرف ایک نوجوان کے پاس تھی جو جنگل میں رہتا تھا، اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، تو اس کے پاس وہ گائے تھی۔ تو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمیں یہ گائے دے دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو 2 گائے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دیتا۔ کہا کہ 4 دیتے ہیں، 10 تک پہنچ گئے۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں دوں گا، اس گائے کے وزن کے برابر آپ مجھے سونا دیں گے تب میں یہ گائے آپ کو دوں گا، ورنہ میں یہ گائے نہیں دیتا۔ تو مجبور ہو کے ان لوگوں نے وہ گائے اس سے خریدی اور آ کے گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کا مخصوص حصہ تھا وہ اٹھا کے انہوں نے وہ میت کے ساتھ لگایا، تو مردے نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے، تو کہا کہ اس نے میری جائیداد ہڑپنے کے لیے اور میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اور لوگوں سے دیت لینے کے لیے اس نے مجھے مارا ہے، باقی میرا قاتل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے قتل کیا ایک بے گناہ کو اور اس میں اختلاف کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس پوشیدگی کو ظاہر فرمانے والے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔